الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المجادلہ مدنیہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آج ہمارے سورہ المجادلہ کی آیت مبارکہ نمبر 1 کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامنے پارہ نمبر 28 کی یہ پہلی سورہ مبارکہ سورہ مجادلہ، یہ نزول کے اعتبار سے مدنی سورت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سورہ مجادلہ کا لغوی معنی ہے بحث و تکرار کرنے والی عورت۔ اب اس سورہ مبارکہ کا جو نام مبارک ہے یہ بھی اسی پہلی آیت مبارکہ سے اس کا نام سورہ مجادلہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی آیت کے مطابق رکھا گیا ہے، جو اللہ نے اس پہ لفظ استعمال فرمایا تجادلوں کا، اس بنیاد پر۔ واقعی یہ ہے کہ حضرت خولہ ان کا نکاح اور شادی حضرت اوس کے ساتھ ہوئی۔ گھر میں کوئی معاملات ہوئے، اختلاف ہوا، جھگڑا ہو گیا، تو انہوں نے زہار کیا۔ زہار ہی ہوتا ہے جس کو طلاق کے قائم مقام سمجھا جاتا تھا، کہ مرد اپنی عورت سے ہی کہتا تھا کہ جاؤ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں بہن۔ عرب میں یہ کلچر تھا کہ وہ زہار کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ زہار کرتے تھے، اور ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب ان کا آخری عمر کا حصہ تھا، بوڑھی ہو چکی تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے خاوند اوس نے انہیں جب زہار کیا تو یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیں، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خاوند کے حوالہ سے بہت زیادہ بحث ہوئی، اور چونکہ عرب میں پرانا کبھی نازل نہیں ہوا تھا اس کے حوالہ سے کہ اگر زہار ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، تو پرانی جو روایت چلی آ رہی تھی کہ وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، طلاق اس کو ہو جاتی ہے۔ تو آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اس کی راویہ ہیں۔ تو آپ نے آ کر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پہلے خاوند کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوس نے میری جوانی تباہ کر دی، مجھ سے اولاد لی۔ یہ حدیث کے الفاظ رسول کے الفاظ جو سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے، میرا پیٹ اس نے بڑا کر دیا، اور اب جب میرے بڑھاپے کا وقت آیا تو میرے ساتھ یہ حال کیا، اور میرے ساتھ یہ ظلم اور بربریت کی کہ میرے ساتھ زہار کر لیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے بھی شکایت کر لی، اللہ سے بھی شکایت کر لی۔ اب یہ جو شکایت تھی وہ اس معنی میں نہیں تھی نعوذ باللہ، ان کے بارے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات ہیں ان کی کیا کمال ساری پاک کمال۔ تو انہوں نے یہ محبت کا انداز ہوتا ہے، انسان ہمیشہ اپنوں سے محبت والوں سے مطلب ناراض ہوتا ہے، ان سے شکایت کرتا ہے۔ تو اس انداز میں انہوں نے اللہ سے بھی شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زہار کو کیسے طلاق کہہ دیا۔ تو اب جب یہ مکالمہ ہوتا رہا، بحث ہوتی رہی، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں ان کا کئی باتیں مجھے سمجھ آ رہی تھی، کئی نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہی مناظرہ اور بحث کیا، بہت ڈھیر سارا جھگڑا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ سورہ مبارکہ کی آیات جو ہیں وہ دیکھ کے نازل فرمایا اور فرمایا کہ انہیں جا کے یہ فرمائیے کہ آج ہماری ایک بندی جو آپ کے ساتھ اتنا بحث و تکرار کر رہی ہے تو اس کا باقاعدہ نام جو ہے وہ مجادلہ رکھ دیا. مجادلہ کے الفاظ ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. بے شک ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خامد کے بارے میں آپ سے بحث کرتی ہے. اللہ نے اس کی باتوں کو سن لیا ہے اور آیات نازل آگے اس پہ ہم جا کے آگے بات کریں گے بلکہ کل کی آیت مبارکہ اس کے حوالے سے آگے آئے گی کہ ان سے جا کے کہیے یہ آیت مبارکہ لے جائیے یسمع تحاورکما. اللہ تعالیٰ سے وہ شکایت بھی کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کر رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو یہ محبت والے انداز نہ ہوتا. اور پھر اسی عورت جس نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اسی کے حق میں فیصلہ بھی نازل فرما رہا ہے. مزے کی بات یہ فرمایا کہ جاؤ یہ سورہ مبارکہ لے جاؤ اور اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہمارے محبوب سے یہ فرمائیے کہ یہ آپ کے در پہ آئی بیٹھی ہے, آپ کے دروازے پہ آئی بیٹھی ہے اور یہاں پہ اپنے اس معاملے کے حوالے سے آپ سے بات چیت کر رہی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہمیں گوارا ہے کہ کوئی بارگاہ مصطفیٰ میں امید لے کے آئے اور یہاں سے بے امید ہو کے چلا جائے. یہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے. کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بعد ایک ہی تو بارگاہ ہے, ایک ہی تو عظیم بارگاہ ہے. کسی شاعر نے وہ کہا تھا نا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. اس دنیا میں روضہ مصطفیٰ کے سوا رکھا گیا, روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے سوا اور ہے کیا دنیا کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ یہ بارگاہ وہ اتنی عظیم بارگاہ ہے. قرآن خود فرماتا ہے اگر مسائل ایسے ہو جائیں تو پیارے حبیب ان سے کہہ دیجئے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ, اگر یہ پریشان ہو اور جانوں پہ ظلم ہو جائے اور مظلوم ہو جائے اور کوئی انہیں صورت نظر نہ آئے تو فرمایا جاؤ کا یہ تیرے دربار بہت بار میں آ سکتا. اب ظاہر ہے وہ صحابیہ کی وہ جانتی تھی کہ اگر ایک ہی بات کا ایسی ہے اللہ بھی شاید سنے کہ نہ سنے تو شکایت کی, لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں جاتی ہوں یہ وہ بارگاہ بے کس پناہ ہے جہاں سے میں خالی واپس نہیں لوٹوں گی. جب وہاں جا کے شکایت کی تو اللہ نے فرمایا واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تمہارا اس بات کے حوالے سے جو شکایت وہ کرتی ہے اللہ سن رہا ہے. قد سمع اللہ, یہاں سے مزے کی بات یہ کہ اللہ نے سامع فعل ماضی ہے عربی گرامر کے حوالے سے, اور اس سے پہلے لفظ قد ہے. قد کا معنی ہوتا ہے جب بھی کسی بات کو بڑا کنفرم کرنا ہو کہ تحقیق یہ بڑی پکی بات ہے تو ماضی سے پہلے لفظ قد استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں لفظ قد استعمال فرمایا. پیارے حبیب پکی بات ہے, یہ بات طے ہے, ہم نے اس کی ساری باتوں کو سن بھی لیا ہے, اس کی شکایت کو بھی سن لیا. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو اظہار ہے اس کو طلاق سمجھ لینا اور ہمیشہ کے لیے عورت کو اپنے نکاح سے فارغ کر دینا جو ہے کہ وہ اب اس کی بیوی کبھی نہیں بن سکتی. فرمایا یہ حکم فاسد ہے, یہ حکم باطل ہے, یہ حکم ختم ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک کفارہ ہے, وہ کفارہ ادا کر دیا جائے تو اس کفارے کے بعد جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ واپس اپنے خامد کے پاس لوٹ سکتی ہے. اور اس کا کفارہ جو ہے وہ آگے چلا آیت آئے گی اس پہ بات کریں گے. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک میں سننے والا ہوں اور دیکھنے والا ہوں. یہ ہے مبارکہ ظاہری طور پہ تو حضرت خولا کے لیے تھی کہ ان کو یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملے کو بھی دیکھ رہا ہے, لیکن قیامت تک کے لیے یہ ہر مسلمان کے لیے ہے, ہر بندے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب سے اچھا سننے والی ہے اور اللہ کی ذات سب سے اچھا دیکھنے والی ہے. اب اس سے صوفیاء نے ایک بڑا اہم نقطہ نکالا ہے, اس نقطے کو اختتام پہ بحث کرو. صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ جب سمیع کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے بڑا کائنات میں سننے والا کوئی, اور بصیر کا مطلب ہے کہ اللہ سے بڑا کائنات میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو
فرمایا جب اللہ سے بڑا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو ہمیں لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے تو ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ نہ دیکھ لیں میں نے یہ عمل کیا ہے، میں نے یہ برائی کی ہے، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ رب کی ذات تو اس سے بھی زیادہ دیکھنے والی ہے۔ اگر لوگوں سے ڈرتے ہوئے اور لوگوں سے تم بچتے اور حیا کرتے ہو کہ لوگ نہ دیکھ لیں میں یہ برائی کروں تو چھپ چھپا کے برائی کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کو بصیر سمجھا ہی نہیں، اللہ کو بصیر سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ صوفیاء کے ہاں ایک بڑا خوبصورت ایک الگ سا موضوع ہوتا ہے اور لوگ ان کو کہتے ہیں کہ شاید یہ ان کی باتیں بڑی عجیب سی ہوتی ہیں۔ صوفیاء کی اصل باتیں تو ہے ہی صوفیاء کی، وہ ظاہر پہ نہیں جاتے، وہ دیکھتے ظاہر جیسا بھی ہے، وہ ہمیشہ انسان کے اس باطن کو صاف کرتے ہیں، اس لیے کہ اندر گندا ہو تو باہر جتنا بھی سجا کے پھرو، جلوتیں جتنی بھی اچھی ہو جائیں، خلوت اگر اچھی نہیں ہے تو اس جلوت کا کیا فائدہ؟ نیچے کوئی گندگی پڑی ہو اس کے اوپر جتنے آپ مٹی ڈالتے رہیں اور جو کرتے رہیں تو جب بھی وہ نکلے گی ظاہر ہوگی گندگی تو گندگی وہ ایک دن ظاہر ہو جائے گی، لیکن اگر اندر نیچے صاف ہے اوپر کبھی گندگی آئے گی اس کو صاف کر دو جگہ صاف ہو جائے گی۔ یہی حال انسان کا ہے اور ظاہر اور باطن کا ہے۔ ظاہر انسان سنوار لے لیکن اس کا باطن جو ہے وہ صاف نہ ہو تو اس ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے پھر اپنا باطن سنوار لیا، اپنے باطن کو خوبصورت کر دیا، اس باطن کا اثر اتنا ہوا کہ وہ ظاہر ہونا شروع ہوا چہرے پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے بندے کی پہچان کیا ہے تو پھر آپ نے فرمایا اس کا چونکہ باطن بڑا روشن ہوتا ہے اور اس کا وہ کرنیں جو باطن کی روشنی کی ہے وہ باہر نکلتی ہیں، تو فرمایا اس کی پہلی نشانی یہ تمہیں بتا دیتا ہوں، اذا رأوا فذکر اللہ، جب تم اس کا چہرہ دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کا چہرہ دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ پہچان اللہ والے کی اس لیے بن جاتی ہے کہ اس کا جو باطن ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے اور پھر باطن کی شعائیں باہر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کو ہی سمیع سمجھیں، ہم اللہ کو ہی بصیر سمجھیں، اور جب ہم اللہ کو سمیع اور بصیر سمجھ لیں گے نا، پھر چاہے ہم جاب کر رہے ہیں، چاہے کاروبار کر رہے ہیں، چاہے روزی کے کسی اڈے پہ بیٹھے ہیں، جس جگہ بیٹھے ہیں، پھر ہم کسی آنے والے بندے کو دھوکہ جو دیتے ہیں وہ اس کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کی نگاہوں سے تو آپ نے بری چیز ملا جلا کے بیچ لی ہے، لیکن ایک ذات ایسی بھی تو ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ عقیدہ بنائیں، یہ عقیدہ بنائیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب ہمیں کوئی بھی نہ سن رہا ہو اس وقت ہمیں اللہ سن رہا ہو۔ اس لیے جب یہ دو چیزیں آ جائیں گی تو پھر مسلمان کو چوراہوں پر واٹر کولر لگا ہوتا ہے، فی سبیل اللہ اوپر لکھا بھی ہوتا ہے، یہ فی سبیل اللہ کس نے لگایا ہے، اور 2 روپے کے گلاس کو 150 روپے کی زنجیر لگی ہوتی ہے۔ یہ ہماری اخلاقی گراوٹ ہے۔ جس دن ہماری مسجدوں سے چوریاں رک جائیں گی نا، عبادت خانہ جوتی چوری ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے ابھی تک اسلام میں ہم نہیں آئے، ابھی ہم نے اللہ کو بصیر نہیں سمجھا، اللہ کو ہم نے سمیع نہیں سمجھا۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہمارے مسجد کی ٹوٹیوں کے لیے ہم جناب لاک لگاتے پھرتے ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جس مسلمان کی عبادت گاہ مسلمان سے محفوظ نہ ہو، مسجدوں کو اتنے بڑے بڑے تالے لگے ہوتے ہیں، حالانکہ عبادت گاہ کو تالے نہیں لگنے چاہیے، عبادت گاہ کے لیے تالا نہیں ہوتا۔ جس وقت کوئی آئے معبود کو یاد کرنے کے لیے آپ آئے اور عبادت کریں، لیکن اتنے بڑے بڑے تالے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، کیا ہے یہ؟ ہماری اخلاقی گراوٹ ہے۔ جس دن ہم نے مسجدوں کے تالے کھول دیے اس دن ہم پورے مسلمان ہو جائیں گے، اس دن ہم پورے مسلمان ہو جائیں گے۔ ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے، ابھی ہم نے کلمہ ہی نہیں صحیح پڑھا۔ باؤ صاحب نے فرمایا تھا نا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا ہے، دل دا کوئی پڑھتا ہوگا۔ دل کا کلمہ یہ پڑھنا کوئی آسان بات ہے؟ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، صبح سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ جب تک دل اور نگاہ
یہ کلمہ نہیں نہ پڑھتی، زبان کے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ صوفیہ کا مسلک میں بیان کر رہا ہوں، صوفیہ کا مذہب بیان کر رہا ہوں، اور یہی کامل ہے۔ جس دن یہ چیز ہماری آ گئی اور ہم نے کلمہ دل سے اور آنکھ سے پڑھ لیا تو پھر یقین جانیے سونے کی انگوٹھی پڑی رہی تھی کتنے دن مدینہ منورہ، سونے کی انگوٹھی، اور کسی نے نہیں اٹھائی تھی کہ پتہ نہیں کس کی ہے، اگر اٹھاؤں گا تو میرے اوپر ذمہ داری آ جائے گی، کیونکہ گری چیز کی ذمہ داری ہے کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرنا ہے، 1 سال تک۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کرے کوئی دیکھے نہ شکر دے دیتے بات، اور وہ سونے کی انگوٹھی سال پڑی ہے، کسی نے نہیں اٹھائی کہ اگر اٹھاؤں گا تو ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ عقیدہ دے کہ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ ہم زبانوں سے کہتے ہیں، ہمارا دل بھی اللہ کرے اس بات کو مان جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔